حضور سو کہاں رہے تھے؟ بہن کے گھر۔ سفر معراج کہاں سے شروع ہوا؟ بہن کے گھر، بہن کے گھر۔ اس سے بہن کی عظمت بھی پتہ چلی۔ جب چچا زاد بہن کا اتنا خیال ہے کہ لامکاں جا رہے تو بہن کے گھر سے، اور توجہ چلے بھائی، کوئی کہہ سکتا ہے اتفاق سے سو گئے تھے حضرت، میں نے کہا چلے آئے تو اپنے گھر آتے نا، آئے تو اپنے گھر آتے، وہاں اتفاق سے سو گئے تھے، آنا بھی اتفاق تھا، لیکن گئے بھی تو بہن کے گھر سے اور آئے بھی تو بہن کے گھر پہ۔ جب تک بیٹی تھی، بیٹی تو بعد میں ہوئی، اس وقت تک بیٹی کے گھر سے جا رہے ہیں، بیٹی کے گھر پہ آ رہے ہیں، اور جب بیٹی نہ تھی سفر معراج بہن کے گھر سے شروع، بہن کے گھر پہ ختم۔ اور بہن سے کتنا پیار تھا وہ بھی سن۔ ایک چچا زاد بہنیں، دوسری رضائی بہن، اس کو بھی سن لے بہن کی عظمت کیا۔ جیسے بیٹی کی عزت نہیں ہے، جو قوم بیٹی کی عزت بھول جائے وہ بہن کی عزت کیا کرے۔ ہمارے بچپن میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہنیں سردی گرمیوں کی چھٹی گزارنے کے لیے بھائیوں کے گھر آتی تھی۔ اب 80% وہ سسٹم ختم ہو گیا، اس لیے کہ بھائیوں کی ناک ترچی ہوتی ہے اور آنکھ پھٹتی ہے اور منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ بہن کیوں آئے گی۔ اور اس میں بہت بڑا رول عورتوں کا ہے، کیونکہ عورتیں چھٹیاں لگنے سے پہلے ہی ترانے گانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کی بہن اتنے بچوں کو لے کر آئے گی، پکائے گا کون اور کھلائے گا کون۔ ایک بات یاد رکھنا، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی کوئی اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، لیکن عمر اور دولت بڑھانے کا طریقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں عطا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو کرے گا اللہ اس کو لمبی عمر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ اس کو دیر پا دولت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تعویذ کے دولت مند بننے والوں جو ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا ایسا تعویذ دو کہ روزی میں برکت ہو جائے، بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تعویذ کے چکر میں پوری دنیا کے چکر لگانے والوں رسول اللہ نے وہ تعویذ دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، سید صاحب کا تعویذ، پیر صاحب کا تعویذ، باپو کا تعویذ، مولانا کا تعویذ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا آمینہ کے لال کا تعویذ پاورفل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس تعویذ کو کوئی پاورفل نہیں مانتا تو میں اس کو پاورفل ایمان والا نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ تمہاری عمر بھی بڑھائے گا اور تمہارے دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر بری موت سے بچنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھ جا۔ نہیں ہے ہمارے پاس اچھا سلوک، آج بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی ہے، بلکہ بننا تو دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ظالم ہو گئے۔ مسجدوں میں 1-1 لاکھ روپیہ چندہ لکھا سکتے ہیں، 5,000 روپیہ بھائی کو دینے کے لیے منہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ میں یہاں ہم لوگ مسجد مدرسے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ سیٹھوں کے چندوں سے کام نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے کام ہوتا ہے۔ اس لیے میری عادت ہے کہ جو ہے وہ ہے، حق بیان کر دوں۔ مسجد میں دینے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا بھائی اور بہنوں کو اور ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں اعلان اس لیے کروا رہے ہو نا کہ وہاں تمہارے نام کا اعلان ہوگا کہ تم مخیر قوم و ملت ہو، اور بھائی اور بہنوں کو اس لیے نہیں دے رہے، بلکہ یہاں تک فرمایا نفلی صدقہ یا زکوٰۃ اگر تم اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو دیتے ہو وہ مستحق ہے، تو اوروں کو دے گے تو جتنا ثواب ملے گا بھائی بہن کو دینے پر اللہ اس کا دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے چونکہ وہ ہماری اصل میں ہے، اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یہ اصل ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی یہ فرع ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مزید مسائل باہر شریعت میں دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، لیکن میری بات یاد رکھیں بھائی کو تو دی جا سکتی اگر وہ مستحق ہے۔